بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. واجب الإكرام حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ، تمام شرکاء مجلس حاضرین مجلس، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں حضرت اقدس کی موجودگی میں بات کر سکوں۔ یہ جگہ سیکھنے کی جگہ ہے، سکھلانے آنی، اور میں وقت بات ہے جیسے وقت گزرتا ہے خانقاہ سے ہماری بھی بڑی یادی وابستہ ہے۔ اب تو ہماری داڑھی سے بیٹھی لگ گئی ہے کہ میں جو میرا چھوٹا بڑا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، تو اتنی عمر میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آتا جاتا، اس کے بعد بھی آتا جاتا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت علی کامل جو حضرت دل صاحب بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کی ان کے مرکز مبارک پر نازل فرمائے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آتا تھا، اور وہ ہر بار حضرت سے گزارش کرتی کہ میرے پروردگار کی دعا ہوا۔ تو اس وقت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ تھا، خواہش کہ میں حافظ بنوں، عالم بنوں، مولوی بنوں، اور الحمدللہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ خصوصی دعائیں فرماتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شرکت فرماتے ہیں، بڑے زمانے کا تعلق ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہاں پہ سالانہ اجتماع تھا، تو اس میں بھی مجھے یہ شرف ملا کہ اس مجلس میں میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آیا تھا۔ تو اس وقت میں چھوٹا تھا، تو کل دیکھنا تھا کہ میں کچھ شرف تھا، تو مجھے یہاں پہ تلاوت کرنے کا موقع ملا۔ بہت بڑا جلوہ غفیر اور بہت بڑا اجتماع تھا، اور الحمدللہ اس میں نے تلاوت کی، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی انہیں میری آواز دی، پھر انہوں نے مجھے بڑی خاص اور خصوصی دعاؤں سے نوازا، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند خانقاہوں کا متعلق جن سے بڑی بڑی وابستگی اور تعلق تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ذرا اس معاملے میں نکمے ہیں اور بیکار ہیں، ورنہ یہ نصیحت کی اور نصیحت کی چند خانقاہوں سے ان کی بڑی دلی وابستگی اور وہ بڑی حقیقت، اور ان میں سے ایک بڑی خانقاہ یہ خانقاہ، اور وہ بالکل ایسے آتے ہیں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے، اور پھر حضرت سے اپنی
خاص التجا اور درخواست آپ سے دے کہ وہ دعا اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ آؤ ماشاءاللہ ان کے خواص اور زمین میں سے ہیں، اور کچھ چہرے کچھ شخصیات وہ ان کے چہرے بولتے ہیں، اور ولایت کے شرط کی یہ بات ہے، ولی یہ نہیں کہتا کہ میں کہوں، بلکہ وہ تو گمنام زندگی گزارتا ہے۔ ولی جب اللہ کے ذمے اپنے آپ کر دیتا ہے، من کان للہ کان معہ، تو پھر اس کا سارا ذمہ اللہ رب العالمین لے لے، تو پھر اللہ رب العالمین خود اپنے دوست اور اپنے ولی متعلق لوگوں کو بتا دیتا ہے، اس کو ظاہر ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العالمین کی محبت اور مودت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور میں اپنی چھوٹی سی عمر میں جن بزرگان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس لیے میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو شاید کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ ان شخصیات سے کہ بندہ جن کے چہرے کو بندہ دیکھتا تو آپ سامنے جیسے آپ کوئی تختی یا کتاب پڑھ بغیر بولے، بغیر بات، بغیر مسافر کے بس ایک جھلک حضرت کے چہرے میں پڑھ تو انسان خود بخود سمجھ آ جائے کہ میرا آنا بھی مقبول، اور جو ماشاءاللہ حضرت کا دیدار ہوتا تھا اور زیارت کرتا تھا۔ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہ میں وہ چھوٹی عمر میں ایک مرتبہ آیا، بڑی مرتبہ آیا، دامت برکات واس کے گواہ ہیں، اسلام آباد میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وہاں پہ قیام کرتے تھے، لیکن وہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے تو اس میں تو انسان یا ہم پشتوں میں معصومات کہتے ہیں، اچھے بچے تو معصومات بھی ہوتا ہے اور معصومات بھی ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بچے بن کے سکتے۔ تو اس وقت سے جب اس وقت سے ہم ملتے تھے مجھے یاد ہے میں گاڑی بیٹھتے تھے تو بچپن آتا بڑی بے تکلفی سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت کتنے پیارے، ان کے چہرے پہ اللہ رب العالمین نے اتنے اثرات رکھے ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ ان کا اس کا صدر ملا اور حضرت اس کی قیادت فرما رہے تھے، گاڑی بیٹھے آنے کا رات، لیکن اللہ ہزار لوگوں میں یہ ایک چہرہ بالکل چاند سارا مجمع تھا، وہ سارا علاقہ تھا، آپ اس کے وہ گھروں دیوار ہی کمائی دے رہے تھے، ماشاءاللہ وہ نظارہ کر رہے تھے۔ تو ہماری یہ اوقات نہیں تھی اس عظیم خانقاہ میں ہم بات کریں، بلکہ حضرت کا حکم بھی تھا اور یہ کوئی بیان نہیں تھا، بلکہ ان کے تاثرات تھے اپنے مرشد کے اور اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ اور اللہ آج ہمارا دل زیادہ افسردہ ہے، یہ چند خانقاہیں اور وہ گنے چنے بزرگ تھے، خدا نہ خواستہ جو آخرت کے جو فتنے ہیں یا آخری دور جو دنیا کے خاتمہ کے حوالے سے اس میں سے یہ بھی ہیں بڑی بڑی حسینیاں اور بزرگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین رحمت اور شفقت فرماتا ہے، اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک علاقے کے متعلق بڑا غصہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اس علاقے میں تو آپ کا فلاں بزرگ رہتا ہے، وہ جو آپ کے بڑے چہیتے ہیں، جو آپ کو بڑے مہمان ہیں، تو اللہ رب العالمین ایک بزرگ کی وجہ سے پورے علاقے کا گناہ معاف کرتا ہے۔ اب تو یہ دور فتن ہے، لوگ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، جتنا ہم اپنے بزرگان سے دور ہوں گے اتنا ہم خسارے میں پڑیں گے اور پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں مسجد میں انہوں نے بتائی اور دیکھیں کتنا بڑا کام جو ہمارے بزرگان نے کیا، ابھی جو آپ سارے یہ کلمے کا بیدہ کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اب جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ جنہیں یہ توفیق ہوئی
کہ وہ حضرت سے جڑ گئے، بزرگان کا دامن میں تھام لیا، اور جو محروم ہے انہیں دان خواستہ وہ سارا دیکھ رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ۔ اب آپ دیکھیں احد کے شہداء ہیں، شہداء اور صحابہ کرام اتنا مرتبہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت وہیں سے نکلی اور ساری امت کے لیے ایک سبق اور تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں احد کے شہداء کی تدفین کے وقت جو 2 نفری صحابہ کرام قبریں کھولی جاتی اور اس میں 1 سے زائد صحابہ کرام کو دفن کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والے مقدم، اس میں جو علم والے ہیں ان کو مقدم رکھا، حالانکہ دونوں صحابہ، لیکن صحابہ میں سے جو مقدم جو علم والے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، اور جو علم سے اوپر مرتبہ ہے وہ اولیاء کرام کا ہے۔ جیسے حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا تھا کہ آپ حضرت بشر حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، علم تو آپ کے پاس ہے، تو سمجھ نہیں آتی آپ کا جانا وہاں، تو حضرت نے کیا جواب فرمایا؟ حضرت نے کہا کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں بشر حنبلی اس اللہ کو جانتا ہوں، میں جس کو مانتا ہوں وہ اس کو جانتا ہوں، اور سب سے بڑا فرق علم نہیں، ولایت ایسی ایک چیز ہے، ولایت کہتے ہیں اس کو ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین معرفت حاصل ہو جائے، اور جن کو معرفت حاصل ہو جائے وہ جیسے میں نے پہلے کہا معرفت والے لوگوں کا ان کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہوا، کوئی لاہور ہو، کوئی کراچی، دنیا جہاں میں آپ دیکھیں جنہوں نے دیکھا نہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ نے محبت ڈال، پشاور دیکھیں اور مرشد آباد دیکھیں، اور پھر اس حسین کا نام دنیا میں آپ دیکھیں، اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہوگی؟ اللہ رب العالمین حضرت صاحب حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کی برکت عالیہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ رب العالمین کی جملہ خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور ان کے فرزند ارجمند جو ہمارے مصر سردار اللہ رب العالمین یہ منصب یہ خانقاہ ایک ساری خانقاہیں اللہ آباد و شاداب رکھے، اور میں جسارت کروں گا حضرت بیٹھی ہیں مناسب نہیں، لیکن یہ ہمارے آپ کے اور جتنے حضرت کے متعلقین اور گروہی یا کہ ہمارے ذمہ ہیں کہ کوئی چاہتا ہے کہ حضرت سے اب میں محبت کیسے حدیث بات تو اب ہم سب کا یہ ذمہ ہے کہ اب حضرت کے دامن میں اسی طرح تھامے رکھے جیسے کہ ہم نے بڑے حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کے دامن کو تھاما ہوا تھا، اور یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، ان کی تکریم اور ان کی عزت ہمارے اسی طرح لازم ہے جیسے کہ حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو ہم سب کو جتنے ہمارے حاضرین یہاں پہ آئے ہیں یہ سب اس سے آئے ہیں، یہاں پہ آنا بھی ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ دعا فرمائیں اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اجز وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ومن قبره واسكنه في الجنة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالعبادة
وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے یا اللہ رب العالمین جتنی خلق قرآن کی عبادت کی ریاضت کی اذکار صدقات کی اللہ رب العالمین والد محترم حضرت علامہ مولانا شیخ شبیب التفسیر مولانا شیخ شبیب قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور جس دعوی کی چکم مبارک مقصد اچت عالم تصوف سرا تصویر ربی محمد چکم خبر دیر کی دا ٹھوڑا جزر خبر داد شرام دینی محبت تعلق اللہ سے اللہ و ذکر بالکل نفارہ قائم اور مکتب محترمہ کی روزی میاش اور افطارہ جماعت کو ذکر رش میں تحاشا سر راو شربت دیدہ شربت نامہ وامہ مشنوی آئی راضی کری مادر شاید تم رکھے سترزی مجد دل ناس میں تم رکسر کی سڑے خبل کسبی دا دعا میں دعا کی کہ اللہ علی کسی نے دخل خبل کی داد زمین محبت ذکر تعلقاتی قدیم دنیا نسیم کرے قیامت ورجا اللہ دخل دستور اللہ ذکر دخاطر اللہ نسبت و تعلقات تخبل رحمت سمک دے پارتی سبرہ ناس اللہ جدی درجات جانب الہ العالمین نیک دعا کا لکھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم وصلی اللہ علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ